بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرا آج کا موضوع ہے تقدیر اور تدبیر۔ تقدیر کیا ہے، تدبیر کیا ہے، اس پہ صدیوں سے گفتگو ہوتی چلی آ رہی ہے اور ہر عہد کے انسان نے اس پر اپنی رائے کا اظہار کیا ہے۔ تدبیر یہ ہے کہ جب ہم کوئی کام اپنی عقل و دانش کے زور پر کرتے ہیں، اپنے ارادے سے کرتے ہیں، تو ایسا ہر عمل جو ہے وہ تدبیر ہے، اور ہر وہ عمل جس میں ہمارا اختیار نہیں، ہماری عقل و دانش کا عمل دخل نہیں، اور کوئی حادثہ، کوئی واقعہ ہمارے ساتھ رونما ہو جاتا ہے، تو وہ تقدیر ہے۔ اگر اس کو میں تھوڑا مختصر کر کے بتاؤں تو تقدیر جو ہے دو چیزوں پہ لازم ہے، ایک رزق اور دوسری موت۔ رزق کہاں سے ملے گا، کب ملے گا، کس حال میں ملے گا، کیسے ملے گا، کوئی نہیں جانتا۔ انسان کے حصے کا رزق جو ہے وہ انسان کو خود تلاش کر لیتا ہے، اور موت کب آ جائے گی، کہاں آ جائے گی، کیسے آ جائے گی، کوئی نہیں جانتا۔ موت انسان کو خود تلاش کر لیتا ہے۔ یہ دو چیزیں تقدیر ہیں۔ اس کے علاوہ ہر وہ عمل جو انسان اپنی عقل و دانش سے کرتا ہے، اپنے ارادے سے کرتا ہے، وہ تدبیر ہے۔ ہمارے ہاں ایک یہ غلط فہمی ہے کہ ہم سے ارادتاً کوئی برا کام ہو جائے تو ہم کہتے ہیں یہ تقدیر ہے، اور ارادتاً کوئی اچھا کام ہو جائے تو کہتے ہیں یہ میری محنت ہے، میری کاوش ہے۔ اگر یہ سوچ لیا جائے کہ ہر عمل تقدیر ہے، جیسے زندگی میں کوئی بھی واقعہ ہو جائے، کوئی بھی کام ہو جائے، کوئی بھی بات ہو جائے، اس کو تقدیر کے ساتھ جوڑ دیا جاتا ہے۔ اگر یہ کہہ دیا جائے کہ ہر عمل تقدیر ہے، اس میں انسان کا اپنا عمل دخل کچھ نہیں ہے، تو پھر جنت اور دوزخ کا جو نظریہ ہے وہ دم توڑ جاتا ہے۔ کیونکہ مالک نے ایک سکرپٹ لکھ دیا، ایک ڈرامہ لکھ دیا، میں ایک کریکٹر ہوں، میں نے وہ ادا کر دیا، اس میں میرا تو کوئی گناہ نہیں۔ اگر مالک میرا اللہ یہ چاہتا کہ میرا کردار اچھا ہو، میرا کریکٹر اچھا ہو، وہ اچھا لکھ دیتے تو میں اچھا کر دیتا، تو پھر جنت اور دوزخ کا جو کنسپٹ ہے وہ ختم ہو جائے، کیونکہ یہ تو ایک پری پلان ہو گیا۔ مطلب میرا ایک کردار لکھ دیا اور جیسے لکھا میں نے ویسے کر دیا، اور جتنی دیر کے لیے اس دنیا میں آیا تھا وقت گزارا اور چلا گیا۔ تو پھر اس میں میرا اپنا تو ارادہ نہیں تھا، میری اپنی کاوش، میرا اپنا عمل دخل تو نہیں تھا، یہ تو تقدیر تھی۔ ٹوٹل میرے پیدا ہونے سے لے کے میرے مرنے تک ہر عمل تقدیر تھا، تو پھر جنت اور دوزخ کا جو نظریہ ہے وہ دم توڑ جاتا۔ ایسا نہیں، ایسا ہرگز نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے مجھے عقل جیسی دولت عطا کر کے اختیار دے دیا، ارادے کا اختیار، سوچنے کا اختیار، عمل کا اختیار۔ میرے ارادے کا صحیح ہونا یا غلط ہونا میرے اختیار میں، لیکن میرے اس ارادے کا مکمل ہونا یا نہ ہونا یہ میرے اللہ کے اختیار میں۔ میں نے تو ایک غلط کام کیا یا ایک اچھا کام کیا، اب اس کے نتائج اچھے نکلے یا برے نکلے یہ میرے اختیار میں نہیں ہے۔ میرے اختیار میں تو یہ سوچنا تھا کہ میں نے یہ کام کرنا ہے، میں نے وہ کام کیا، اس کے نتائج اللہ پہ چھوڑے۔ کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے دونوں راستے دکھا دیے، نیکی کا راستہ بھی اور گناہ کا راستہ، کہ اگر گناہ کے راستے پہ چلے گا تو شیطان کا ساتھ دے گا، اگر نیکی کے راستے پہ چلے گا تو میرا ساتھ دے گا، اور اگر تو میرے راستے پہ چلے گا تو میں تجھ پہ اپنے انعام و اکرام کی بارش کر دوں گا، اگر شیطان کے راستے پہ چلے گا تو میں تجھے جہنم میں ڈال دوں گا۔ اب عقل
جو میرا فہم ہے، ادراک ہے، اب میں نے اس کے زور پر یہ فیصلہ کرنا ہے کہ میں نے کون سا راستہ اختیار کرنا، گناہ کا راستہ یا نیکی کا راستہ، اللہ کا راستہ۔ تو اب میں جس راستے پہ بھی جاؤں گا تو وہ میرا اپنا عمل، اور مجھے اسی عمل کی وجہ سے جنت ملے گی یا جہنم ملے گی۔ تو یوں بات کا خلاصہ یہ ہے کہ ہر عمل تقدیر نہیں ہے، ہر عمل پہلے سے طے شدہ نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے مجھے قرآن جیسی نعمت دی، کتاب الہدایت دی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جیسی عظیم ہستی کا عملی نمونہ، زندگی کا عملی نمونہ میرے سامنے رکھ دیا، اور مجھے دونوں راستے بھی بتا دیے۔ اب میں نے اپنی عقل کے زور پر ان راستوں پہ چلنا ہے، صحیح راستے پہ یا غلط راستے پہ۔ میں نے اللہ کے نبی کی سنت کو اختیار کرنا ہے، قرآن سے ہدایت لینی ہے، یا شیطان کے راستے پہ چلے جانا ہے، شیطان کے وسوسے میں آ جانا ہے۔ تو یہ اب میری عقل، میری دانش میں ہے یہ بات کہ میں نے کون سا راستہ اختیار کرنا، اور میں نے اپنے ارادے سے اس راستے پہ چلنا شروع کیا۔ بھلے میں اپنے ارادے سے اپنی عقل کو بروئے کار لا کر میں نیکی کے راستے پہ چلا جاؤں، چاہے برائی کے راستے پہ چلا جاؤں۔ اللہ تعالیٰ نے پورا اہتمام کیا تھا میری ہدایت کا، پھر بھی میں نیکی کے راستے پہ نہیں چلا، میں گناہ کے راستے پہ چلا گیا ہوں، تو پھر جہنم کی طرف جا رہا ہوں۔ اور اگر میں نیکی کے راستے پہ چلا گیا، قرآن و حدیث کو میں نے اپنا رہبر مان لیا، سنت نبوی کو، اللہ کے نبی کی زندگی کو اپنا رہبر مان لیا، تو میں جنت کے راستے پہ چلا گیا۔ اب یہ میرا عمل جو ہے یہ تدبیر ہے، میں تدبیر اختیار کرتا ہوں نیکی کی، میں تدبیر اختیار کرتا ہوں برائی کی، اسی پہ جنت اور دوزخ ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے مجھے برائی سے روکنے کے لیے اور اچھائی پر چلنے کے لیے تمام انتظام کیے۔ قرآن کی صورت میں سب سے اعلیٰ کتاب دی، کتاب الہدایت دی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کی صورت میں مجھے راہ ہدایت دی، مجھے ایک عملی نمونہ دے دی۔ پھر بھی اگر میں غلط جا رہا ہوں تو یہ میری تقدیر نہیں ہے، یہ کوئی پری پلان نہیں ہے کہ پہلے سے میرے پیدا ہونے سے لے کے میرے مرنے تک کا تمام ڈرامہ پہلے سے لکھا جا چکا ہے۔ نہیں، ایسا نہیں۔ مجھے زندگی عطا کی، مجھے ہدایت دی، مجھے عقل دی، شعور دیا، سوچنے سمجھنے کی طاقت دی، اور پھر با اختیار کر دیا کہ میں جو چاہوں راستہ اختیار کروں۔ اب اگر میں غلط راستے پہ جاؤں گا، چوری، ڈاکہ، زنا، فراڈ، جھوٹ، برائی، کوئی بھی برائی، تو یہ جہنم کا راستہ ہے۔ اگر انسانیت کی خدمت کرتا ہوں، عدل کرتا ہوں، انصاف کرتا ہوں، نیکی کے راستے پہ چلتا ہوں، تو یہ جنت کا راستہ ہے۔ اور اب یہ دونوں راستے جو ہیں یہ میری تدبیر میں ہے کہ میں نے کون سا راستہ اختیار کرنا۔ ہاں، نتائج اللہ تعالیٰ کے اختیار میں، کوشش، عمل میرے اختیار میں، ارادہ میرے اختیار میں، لیکن نتائج اللہ تعالیٰ کے اختیار میں۔ لیکن میرے ارادے، میری کوشش اور میرے عمل کے نتیجے میں مجھے گناہ اور ثواب ملتا ہے، انجام اللہ جانتا ہے۔ لیکن میں جو بھی عمل کرتا ہوں وہ اچھا ہے یا برا ہے، مجھے اس کا اجر ملتا ہے، گناہ کی صورت میں یا ثواب کی صورت میں۔ تو تقدیر جو ہے وہ دو ہی باتیں ہیں، رزق ہے اور موت ہے۔ باقی ہر وہ عمل بھی تقدیر کے زمرے میں آ جاتا ہے کہ جو آپ کے اختیار میں نہیں، جو آپ نے سوچا نہیں، اور اچانک آپ کے ساتھ وہ عمل ہو گیا، اچانک وہ واقعہ آپ کے ساتھ ہو گیا، وہ بھی تقدیر ہے۔ یوں سمجھ لیں، ہم اس کو اور نہایت مختصر کرتے ہیں کہ ہر وہ عمل جو آپ اپنی عقل و دانش کے زور پہ نہیں کرتے اور اچانک آپ کے ساتھ ہو جاتا ہے، یعنی اس میں آپ کا ارادہ شامل نہیں ہے، اس میں آپ کی عقل کا کوئی عمل دخل نہیں، اور اچانک سے کوئی واقعہ آپ کے ساتھ ہو جاتا ہے جس میں آپ کا اپنا کوئی ارادہ یا عمل دخل نہیں ہے، تو یہ تقدیر ہے۔
اور ہر وہ عمل جو آپ اپنے ارادے سے کرتے ہیں، اپنی عقل کے زور پر کرتے ہیں، وہ تدبیر ہے، چاہے اچھی ہو چاہے بری ہو۔ اور اسی تدبیر کے بارے میں سوال کیا جائے گا، اسی تدبیر کے بارے میں پوچھا جائے گا کہ کیا تو نے نماز، روزہ، حج، زکات، نیک اعمال ان کی تدبیر کی، یا تو نے گناہ کے کام، زنا، چوری، جوا، شراب، اس جیسے کاموں کی تدبیر کی، اور پھر اسی تدبیر پر جنت یا جہنم کا فیصلہ ہوگا۔ میں نے کوشش کی ہے کہ میں آپ کو اس بات کے متعلق واضح کر کے تھوڑا سمجھا سکوں۔ اگر مجھ سے کوئی غلطی کوتاہی ہو گئی ہو تو میں معذرت چاہتا ہوں۔ بہت شکریہ۔ السلام علیکم۔